هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ آل عمران آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم. قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کا حکم مانیں اور رسول کا حکم مانیں. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین کافروں سے محبت نہیں رکھتا. ان اللہ اصطفیٰ آدم بلا شبہ اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم آل ابراہیم کو، وآل عمران اور عمران کے علیہ السلام کے گھرانے کو، علی العالمین تمام کے تمام جہانوں پر، ذریۃ بعضها من بعض ایسی نسل جس کا بعض سے ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں لوگوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں سے کہلوائی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تم میری پیروی کرو. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبت اسی طریقے سے کی جاتی ہے جس طریقے سے محبوب چاہے. یعنی آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس محبت کے طریقے آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے، بلکہ جس سے محبت کرنا چاہیں گے جو وہ اصول آپ کو دے گا اسی کے مطابق آپ کی محبت معتبر ہوگی. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ بدلے میں اس صورت میں آپ سے محبت کریں گے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور فرما بردار ہوں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر آپ کو اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی.
ایک یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ بسا اوقات جو محبت ہے وہ یک طرفہ ہوتی ہے، یعنی بندہ تو کسی سے محبت کرتا ہے لیکن بدلے میں اسے محبت نہیں ملتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری یہ ہے کہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور فرما بردار ہوتے ہیں تو پھر آپ اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ بھی آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین آپ کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ویسے ہی بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ لوگوں سے یہ بات بھی کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی بات مانیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صرف اللہ کی بات ماننی چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ قرآن تو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن لوگوں نے کہا کہ صرف قرآن معتبر ہے، اور ان لوگوں نے نہ صرف حدیث کا انکار کیا بلکہ یہ سمجھا کہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں اور ان کی ذاتی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں دو باتیں اس لیے ذکر کی کیونکہ اللہ ان باتوں کو جانتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن ہی سارا کچھ ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے حوالے سے بہت پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک آدمی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوگی، اور کوئی اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث لے کر کے جائے گا تو وہ آدمی اسے کہے گا کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، جو قرآن کہے گا ہم صرف وہ پیروی کریں گے، اور جو حدیث کہے گی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اس مقام پر یہ کہا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی بات بھی ماننی ہے، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو حدیثوں کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں ہم نے ان کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ رہی یہ بات کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئیں اور حدیثوں میں رتب و یابس بھی جمع ہو گیا، کچھ اچھی باتیں ہو گئیں، کچھ غلط باتیں ہوں گی، تو اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے اور ایسے محدثین پیدا کیے جو حدیث کو اور اس کی سند کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں اگر 4 راوی ہیں تو ایک راوی ضعیف ہے، یا یہ سند منقطع ہے، یا اس میں ایک مخفی علت ہے جو عام لوگ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ نے ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے ضعیف روایات سے صحیح روایات کو الگ کیا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں حدیث کو تسلیم نہیں کرتا تو در حقیقت وہ قرآن کی بات کو نہیں مانتا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن جو ہے وہ اجمالی طور پہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور حدیث جو ہے وہ اس کی وضاحت اور تفسیر ہے۔ تو کوئی بندہ بھی حدیث کے بغیر قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں علماء نے یہ بھی اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے کہ جو یا تو اللہ کی بات کا انکار کر دیتا ہے یا اللہ کی باتیں تو لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر دیتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے یہاں لفظ کافر استعمال کیا کہ ایسے کافروں سے اللہ کسی طور پر بھی محبت نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کا نسب بہت بڑا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اس دنیا میں اللہ نے آدم کو منتخب کیا، نوح کو، آل ابراہیم کو۔ اب آل ابراہیم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں، اور آل عمران جو ہے یہ یا تو مریم علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے ان کو بھی آل ابراہیم کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے ان کا نام بھی عمران تھا۔ دونوں ہی ہو سکتے ہیں،
زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے جس کا تذکرہ کیا ہے یہ مریم علیہ السلام کے والد گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو جہان والوں پر منتخب کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی چنیدہ انبیاء علیہ السلام میں شامل ہیں۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں یہودی ہوں اور میرے لیے صرف موسیٰ علیہ السلام معتبر ہیں، اگر کوئی کہے کہ میں عیسائی ہوں اور میرے لیے صرف عیسیٰ علیہ السلام معتبر ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سارے ہی آپس میں ایک نسل سے ہیں اور سارے ہی آپس میں بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، دینہم واحد، ان کا دین بھی ایک ہے۔ لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کی بات مانتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم عیسیٰ کی بات مانتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات مانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی بندہ بات مانتا ہے تو در حقیقت وہ انہی انبیاء علیہ السلام میں سے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت بڑی فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔